دیکھیں آج جو حالات ہیں نا جی، وہ ظاہر بات ہے یہ نیٹ کا ذریعے سے، یعنی واٹس ایپ اور یہ فیس بک وغیرہ، یہ اس طرح سوشل میڈیا کی زندگی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، ہم بھی دیکھیں نا، یہ جو پروگرام کر رہے ہیں، یہ بڑا پاکیزہ پروگرام، آپ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی آپ یہ کویت میں بیٹھے ہوئے، میں پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوں، اور پھر اس طرح بہت سارے ساتھی اس کو لائیو دیکھ بھی رہے ہیں، اور بعد میں بھی اس کو دیکھیں گے بھی اور سنیں گے بھی۔ تو یہ ایسی یعنی کہ لائف بن چکی ہے کہ اس کے بغیر اب ایسے کہہ لیں کہ گزارا نہیں ہے، ضرورت بن چکی ہے لوگوں کی۔ کھانے سے تو شاید صبر ہو جائے ساتھیوں کا یا ہمارے لوگوں کا، لیکن یہ اس طرح کی چیز سے صبر شاید ناممکن ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں ساتھی، ویسے تو مذاق کے طور پر کہتے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ آپ سب کچھ گھر بھول سکتے ہیں، لیکن فون جو ہے وہ نہیں گھر بھول سکتے۔ اس کے بغیر جو ہے انسان بے چین رہتا ہے، پھر یعنی کہ وقت نہیں گزرتا۔ تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کے ہاتھ میں اب سب کچھ آ چکا ہے، یعنی آپ نے کون سا راستہ اپنانا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یقین جانے کہ میں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو انتہائی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، اور اس کو اپنی دنیا کے لیے بھی اور اپنے دین کے لیے بھی مفید بنا کر استعمال کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو بھی خراب کریں اور آخرت کو بھی خراب کریں، کیونکہ اس کے ذریعے سے بڑی تباہی اور بربادی پھیلتی ہے۔ میں حدیث جب پڑھا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کے موقع پر ایک بندے کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا کہ اس کے جو ہے یہ منہ کو کان تک جو ہے وہ کاٹا جا رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، کیوں اس طرح اس کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ اللہ کے رسول، یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے جھوٹ بولتا تھا، اور تبلغ الآفاق، یعنی پوری دنیا میں وہ جھوٹ پھیل جایا کرتا تھا۔ میں یہ حدیث جب پڑھتا تھا تو کئی دفعہ سوچتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ ناممکن تھا کہ کوئی عرب کے اندر جھوٹ بولے اور وہ عجم کے اندر پھیل جائے، یا کوئی عجم کے اندر اس طرح جھوٹ بولے تو وہ عرب کے اندر پھیل جائے یا دنیا کے اندر پھیل جائے۔ لیکن اب جو سمجھ آتی ہے کہ وہ کیسے ہوگا، اب یہ دیکھیں، آپ سوشل میڈیا پر ایک لمحے کے لیے آپ کسی خبر کو شیئر کرتے ہیں، ایک لمحے کے لیے کوئی چیز آپ بولتے ہیں تو وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں جو ہے اس کا بہت ہی محتاط انداز سے جو ہے وہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اور کسی کے اوپر آج جو یعنی اغیار کا ایجنڈا ہے نا، وہ مسلمانوں کو تفریق اور اختلاف انتشار کا شکار کرنا ہے، اور اس کے ذریعے سے یقین جانے، ابھی آپ نے پاکستان کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ پاکستان کے اندر کچھ میٹنگ میں نے ایسی یعنی کہ اس میں شرکت کی ہے، جوائن کی ہیں ایسی میٹنگیں کہ جہاں پر بہت بڑی بڑی باتیں تھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری پہنچ سے بڑی باتیں تھیں، لیکن وہاں پر شرکت کا موقع اللہ کی توفیق سے ہوا، اور وہاں پر پتہ چلا یہ پچھلے دنوں پاکستان کے اندر جو ہے شیعہ سنی کی لہر جو اٹھی تھی، یعنی کہ محرم کے اندر، اس میں بہت سارے اکاؤنٹس جو تھے نا، وہ غیر مسلموں نے چلائے ہوئے تھے، اور وہاں پر بندے بھی نہیں بیٹھے ہوئے تھے، کمپیوٹر بٹھائے ہوئے تھے کہ جو پوسٹ سنی کے خلاف کر رہے تھے اور اسی طرح اس کے برعکس شیعہ کے خلاف کر رہے تھے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں دنیا کہاں تک پہنچ چکی ہے ٹیکنالوجی کے اندر، کہ بندے بیٹھ کر نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ ریموٹ بیٹھ کر جو ہیں وہ اس طرح کی یعنی کہ باتیں پھیلا رہے تھے جو مسلمانوں کے اندر تفرقے کا باعث بن رہی تھی۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو اور خصوصاً نوجوانوں کو، کیونکہ نوجوان جو جشیلے ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ یہ پوسٹ کدھر سے آئی کدھر سے نہیں آئی، فوراً اس کو جو یا تو وہ اپنے ذہن کے خلاف ہے تو اس کا جواب دینا ہم نے ضروری سمجھ لیا، یا پھر وہ اس طرح کی ہے کہ وہ ہمارے موافق ہے، چاہے جھوٹی ہے چاہے جیسی بھی ہے، ہم نے اس کو شیئر کرنا فرض سمجھ لیا۔ اس سے ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے، بہت زیادہ ہی احتیاط کرنی ہے ہم سے۔ یعنی کہ اگر ہم اچھی بات کو بھی آگے نہیں بھیجتے تو ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ تو نے یہ کیوں نہیں شیئر کی تھی۔ ہم اپنے حلقہ تک یعنی کہ مسئول ہیں،
ہم اپنے گھر تک مسئول ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے مسئول ہیں، اپنے دوست و احباب کے جو قریبی ہیں ان کے بارے میں ہو سکتا ہے ہم سے سوال کیا جائے کہ آپ نے ان کو اچھی بات کیوں نہیں بتائی اپنے ماحول والے لوگوں کو. یعنی یہ جو بات ہم نے اس طرح اندیکھے جو ہے اور بغیر سوچے سمجھے جو ہے اس کو شیئر کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ اور رزلٹ کو سوچتے بھی نہیں ہے کہ کیا نکلے گا. تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. میں یہ دل کی گہرائیوں سے درخواست کرتا ہوں، بلکہ نصیحت تو بہت بڑا لفظ ہے، میں اپنے نوجوانوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے ہم سب کو اپنے ایمان جو ہے اس کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم کس ڈگر پر چلے ہیں، ہم کس راستے پر چلتے ہوئے وہاں تک پہنچے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کوشش کرنی ہے تو اصلاح کی کوشش ہے، لیکن اس میں دنگا فساد کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کہیں ہم اس کے یعنی سبب بن گئے تو کل کو مسئولیت ہماری بن سکتی ہے. تو لہٰذا ہمیں ان باتوں سے بہت احتیاط کرنی چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے. یہی میں درخواست کروں گا اپنے تمام نوجوان بھائیوں سے، بیٹوں سے، کہ وہ اس سوشل میڈیا کو خصوصی طور پر، کیونکہ آج آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ جو وار چل رہی ہے اب گولیوں والی جنگ جو ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے، جیسے تلواروں والی جنگ ختم ہو چکی ہے نا، یہ اب فائرنگ اور یہ جو بم دھماکے یہ سلسلے بھی ختم ہو چکے ہیں. اب یہ جو ہے نا ففتھ جنریشن وار جس کو کہا جاتا ہے، یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے قوموں کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے اس سے بہت زیادہ محتاط انداز سے جو ہے وہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے. یہ میری سب ساتھیوں کو درخواست ہے.